ہرگز نہیں، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ سب کیوں عجیب باتیں کر رہے ہیں؟ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ 25 سالہ نوجوان غصے سے بولتا، ہر چیز تباہ کر دینے کے در پہ تھا۔ ہمیں نہیں، تمہیں کچھ ہو گیا ہے اذلان۔ اب بوڑھے دادا کو یوں ذلیل کرواؤ گے؟ میں تمہارے چچا کو زبان دے آیا ہوں، اذلان تمہاری شادی در شہوار سے ہی ہوگی۔ صلاح الدین اپنے اصلی جلال میں آتے ہوئے بولے تھے۔ شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ سامنے ان کے مد مقابل کھڑا حسین نوجوان غصے ضدی میں ان کا ہی پرتو تھا۔ دادا جان، میری زبان کا کیا، جو یہ کہہ کر تھک گئی ہے کہ وہ مجھ سے چھوٹی ہے، ہمیشہ بچوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے اسے میں نے اسے کیسے میں اب یوں اچانک بیوی بنا لوں؟ بولتے ہوئے اذلان چودھری کا چہرہ ضبط کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ 14 سال کی ہے وہ، اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، بس 11 سال ہی تو ہیں۔ صلاح الدین صاحب اپنی بات پر ڈٹے ہوئے بولے۔ داجان پلیز، کیا ہو گیا ہے؟ اذلان اب کی بار بے بس ہوتے ہوئے بولا تھا۔ بس اذلان چودھری، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو بھول جانا، دادا بھی تھا تمہارا کوئی، میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے؟ چلے جاؤ یہاں سے، چاٹ لوں گا میں اپنا تھوکا ہوا۔ صلاح الدین شدید غصے سے بولتے منہ دوسری طرف موڑ گئے تھے۔ داجان، صلاح الدین صاحب کے منہ موڑنے پر وہ تڑپتے ہوئے آگے آتے ہوئے بولا، بس چلے جاؤ یہاں سے، مر گیا داجان تمہارا۔ بنا پلٹے یوں ہی سخت لہجے میں جواب آیا تھا، جبکہ اپنے داجان کے ایسے الفاظ پر وہ جو کب سے لڑ رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ جس سے وہ اس کی شادی کروانا چاہ رہے ہیں اس سے 11 سال چھوٹی ہے، سب بھولے وہ ایک فیصلہ کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اسے کہاں برداشت تھا اپنے داجان کو تکلیف دینا یا ان کی کسی بھی فیصلے کے خلاف جانا۔ اپنی 25 سالہ زندگی میں اس نے اپنے دادا کو اپنے تمام نخرے لاڈ اٹھاتے دیکھا تھا، وہ کیسے ان کو تکلیف سے دوچار کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے داجان، جیسا آپ چاہتے ہیں وہ کر لیں، بتا دیجیے گا کب کہاں سائن کرنے ہیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ ان کے قریب آتے صلاح الدین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ صفار تاثرات سے کہتے، بنا اگلا کوئی جواب سنے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے صلاح الدین صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ صلاح الدین چودھری اور عائشہ بیگم کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی تھی۔ طارق چودھری سکندر چودھری دونوں کی شادی صلاح الدین صاحب نے اپنے بھائی کی بیٹیوں سے کی تھی۔ نور بیگم، سکینہ بیگم سگی بہنیں تھیں۔ ایک گھر میں شادی ہونے کے بعد دونوں نے چودھریوں کی پوری حویلی کو سنبھال لیا تھا۔ سالک چودھری اور نور بیگم کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا دائم چودھری جس کی شادی خاندان کی ہی لڑکی سے ہوئی تھی، جبکہ دوسرا بیٹا اذلان چودھری ابھی کنوارا تھا۔ صلاح الدین چودھری کی حویلی میں ایک رواج تھا، بچوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں ہوتی تھی، اسی وجہ سے دائم چودھری کے لیے تو رشتہ خاندان میں ہی مل گیا تھا، مگر اذلان چودھری کے لیے خاندان میں اس کی ہم عمر کوئی لڑکی نہیں تھی۔ جو لڑکیاں تھیں کچھ تو بہت چھوٹی تھیں اور باقیوں کی شادیاں ہو گئی تھی۔ اب بس سکندر چودھری اور سکینہ بیگم کی اکلوتی لاڈلی 14 سالہ کالے بالوں والی خوبصورت گڑیا ہی تھی۔ پوری حویلی میں خوبصورتی کو تو جیسے راج تھا، مگر جہاں بات در شہوار سکندر کی آ جاتی تو بس وہ نیلی آنکھوں والی سفید سرخی مائل خوبصورت چہرے کی مالک لڑکی خاندان بھر میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ دور دور سے کئی آنٹیاں تو ایسی تھیں اپنے 13 سالہ 15 سالہ بیٹوں کا رشتہ بھی لے آئی تھی۔ اذلان چودھری کی نکلتی عمر اور اتنی سی عمر میں در شہوار کے آتے رشتوں کی تعداد دیکھ کر صلاح الدین صاحب نے دونوں کی شادی کی بات طے کر دی تھی۔ اذلان کے کانوں میں جیسے ہی داجان کی یہ بات پڑی وہ تو غصے سے ببھر ہی گیا تھا۔ باپ ماں سے بات کرنے کے بعد بھی جب کسی نے کوئی بات نہ سنی تو وہ سیدھا صلاح الدین صاحب کے پاس آیا۔ صلاح الدین صاحب نے بھی اس کی ضد کو توڑ کر آخرکار اپنی ہی منا لی تھی۔ وہ اپنی روب میں دوپٹہ گلے میں ڈالے اچھلتی کودتی جا رہی تھی جب کسی کے ساتھ ایک زوردار تصادم ہوا تھا۔ آہ میرا سر! اپنا سر کسی چٹان سے لگتا محسوس کرتی وہ زور سے چیختی پیچھے ہوئی تھی، جہاں وہ اپنے ساتھ لگنے والی ہستی کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو داجان سے بات کرنے پر غصے سے مغرورانہ چال چلتا آ رہا تھا، اپنے ساتھ ٹکرانے والی عظیم ہستی کو دیکھتے اذلان چودھری کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ اندھی ہو یا ان کی بٹن جیسی آنکھیں کسی کو کرائے میں دے آئی ہو؟ کرخت لہجے میں اپنی طرف دیکھتی اس نیلی آنکھوں والی گڑیا کو گھورتے ہوئے کہا،
نہیں لالا، نظر آ رہا ہے۔ شرمندگی سے ہنسی ہنستے وہ 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولی۔ جو منہ میں آیا وہ جلدی جلدی بول گئی تھی۔ چلنا تمہیں آتا نہیں اور گھر والے میرے پلے سے باندھ رہے ہیں۔ وہ منہ بناتے اس کی معصومیت سے لبریز چہرے کو شدید غصے سے دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ مجھے چلنا آتا ہے لالا، آپ بگیمبو کی طرح آ رہے تھے۔ اذلان چودھری کی بات پر وہ ننھی سی لڑکی برا مناتے ہوئے بولی تھی۔ واٹ بگیمبو کی طرح؟ اس کی بات پر وہ ایک جھٹکے سے اس کے نرم بازوؤں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے دھاڑا تھا، جبکہ وہ تو اس کی دھاڑ اور سخت گرفت پر رونے لگی تھی۔ لالا، درد ہو رہا ہے۔ وہ جو پہلے اس میں لگنے پر سر درد سے کرا رہی تھی، اب تو اس کی سخت گرفت پر نیلی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ درد؟ آئندہ یہ شکل مجھے مت دکھانا، آئی سمجھ؟ اس کے سسکنے پر ہوش میں آتا ایک جھٹکے سے دل شہوار کو چھوڑے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، جبکہ وہ معصوم 14 سالہ لڑکی آنکھیں پھاڑے اپنے کزن لالا کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ انہیں کیا ہوا؟ پہلے تو ایسے نہیں بولتے، منہ میں بڑبڑاتی اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے وہ اپنے ہونے والے شوہر کی پشت کو گھو رہی تھی۔ میرا بچہ، خوش کر دیا تم نے۔ دل شہوار کے لیے ہاں کر کے کتنی اچھی بچی ہے، خوبصورت، بالکل گڑیا جیسی۔ نور بیگم کو جیسے ہی صلاح الدین صاحب نے اذلان کی ہاں کا بتایا، وہ جلدی سے خوشی سے اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولی تھی۔ کیا اچھی اماں سائیں، جسے آپ میری دلہن بنانے کا سوچ رہے ہیں، اس کی زبان مجھے لالا کہتے نہیں تھکتی، اور آپ سب مجھے اس کا سیاں بنانے پر تلے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ داد جان نے ایموشنل بلیک میلنگ کر کے مجھ سے ہاں تو کروا لی ہے، مگر میں اب آپ سب کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، اس کا اور میرا رشتہ زیادہ دیر کبھی نہیں چل سکے گا۔ وہ صرف اور صرف 14 سال کی ایک نان سینس لڑکی ہے۔ اس کی باتوں پر دل ہی دل میں استغفر اللہ کہتی نور بیگم ہول ہی اٹھی تھی۔ اذلان ایسا نہیں کہتے، وقت کے ساتھ وہ سمجھدار ہو جائے گی، اور ویسے بھی خاندانی روایت کے تحت تمہاری شادی دل شہوار سے ہی ہونی ہے، تو اچھا ہے ایسی باتیں کرنے کی بجائے اس کے اور اپنے بارے میں سوچو۔ ماں کے جواب پر وہ تاسو سے ہوں کرتا سر جھٹک گیا تھا۔ اس کا پوائنٹ آف ویو کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ماما، میری شادی؟ میں دلہن بنوں گی؟ واہ! سکینہ بیگم کے بتانے پر وہ معصومیت سے لبریز لہجے میں بولی۔ اپنی شادی کا سنتے اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے اکثر فلموں اور ڈراموں میں دلہن کو دیکھا تھا، اسے تب سے ہی دلہن بننے کا کافی شوق تھا۔ یہی یاد کرتے ہوئے بے انتہا خوش ہو رہی تھی، مگر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ جلدی سے سکینہ بیگم کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، اماں سائیں، میرا دلہا کیسا ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں، وہ مجھے دیکھنے ہی نہیں آیا، پھر شادی کیسے؟ اب کی بار وہ کسی فلم کا سین یاد کرتے ہوئے بولی تھی، جہاں لڑکا لڑکی کو پہلے فیملی کے ساتھ دیکھنے آتا ہے، پھر شادی ہوتی ہے۔ سکینہ بیگم تو اپنی بیٹی کی باتوں پر ہنسی ہی تھی، جبکہ اندر آتی نور بیگم بھی اپنی بہو کی معصومیت پر مسکرائی تھی۔ بھائی تمہارا دلہا گھر کا ہی فرد ہے، اس لیے وہ تمہیں دیکھنے نہیں آیا۔ سکینہ بیگم مسکراتے اس کے قریب رازدانہ انداز میں آتے ہوئے بولی، گھر کا فرد؟ وہ حیران نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی مزید کچھ پوچھتی جب نور بیگم بولی، ہاں بھائی، گھر کا فرد، اذلان بنے گا نا میری بیٹی کا دلہا۔ کیا؟ اذلان؟ میرا مطلب اذلان لالا؟ وہ کیسے بنیں گے؟ وہ تو لالا ہیں۔ اب کی بار وہ ڈرتے ڈرتے بولی، جیسے وہ سامنے کھڑا ہو۔ ابھی تو وہ صبح والا واقعہ نہیں بھولی تھی۔ وہ شروع سے ہی اذلان سے ڈرتی تھی، کیونکہ شرارتی اور معصوم ہونے کی وجہ سے وہ اکثر الٹا سیدھا کر جاتی تھی۔ سب گھر کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے کم ہی کوئی کچھ کہتا تھا۔ کہتا تو اذلان بھی زیادہ کچھ نہیں تھا، مگر وہ اپنی ہیزل نٹ آنکھوں سے کچھ اس طرح گھورتا تھا کہ دل شہوار کو ڈر لگتا تھا اس سے۔ بیٹا لالا نہیں، اب وہ آپ کا شوہر بنے گا۔ مگر اماں سائیں، خوشی کے ساتھ ساتھ اب دلہے کے نام سنتی وہ ڈر بھی رہی تھی۔ ازدواجی تعلقات کیا ہوتا ہے اسے نہیں پتا تھا، ہاں مگر شادی میں نئے کپڑے وہ دلہن بنے گی، یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ میرا بچہ کچھ بھی نہیں کہے گا، ہم سب ہیں نا اپنے بچے کے ساتھ؟ نور بیگم اس کا ڈر سمجھتے مسکراتے ہوئے بولی، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ حویلی میں فل زور و شور سے شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، مہمانوں کی آمد بھی شروع ہو گئی تھی۔ دلہن ہونے کی وجہ سے ملتے پروٹوکول سے وہ چلبل سی لڑکی بہت خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ اذلان چودھری ذرا چپ ہی چپ تھا۔ سالک چودھری کے سمجھانے پر وہ خود کو تھوڑا ریلیکس فیل کروا رہا تھا،
मगर फिर सोच कर कि वो कितनी छोटी है, कैसे उस रिश्ते को समझेगी, कैसे रिश्ता आगे बढ़ेगा, उसका दिमाग खराब होने लगता था। आज मेहंदी का फंक्शन था। चौधरियों की पूरी हवेली लाइटिंग और खूबसूरत सजावट से चमक रही थी। हवेली में चारों तरफ हलचल हो रही थी। किसी के जूते नहीं मिल रहे थे और किसी का दुपट्टा। कोई झुमके पहन रही थी तो किसी ने अभी चेंज भी नहीं किया था। जबकि सारे शोर शराबे से परे दुल्हन साहिबा अपने कमरे में बैठी जोरों शोर से अपने खूबसूरत हाथों पांवों को मेहंदी से रंगवा रही थी। मेकअप आर्टिस्ट को घर ही बुलवाया था। पीले रंग की खूबसूरत शरारा कुर्ती में फूलों का जेवर पहने वो निहायत खूबसूरत लग रही थी। तैयार होने के बाद फंक्शन शुरू होने में कुछ देर थी, इसलिए उसे मेहंदी लगाई जा रही थी। मेकअप आर्टिस्ट तो खुद इतनी छोटी सी लड़की को दुल्हन बने देख हैरान हो रही थी, मगर वो लग इतनी खूबसूरत रही थी कि मेकअप आर्टिस्ट भी दिल ही दिल में माशाल्लाह बोल रही थी। उफ, वाइट कुर्ता शलवार के साथ स्किन चादर ओढ़े वो बिना किसी आरइश के ही माहौल पर छाया हुआ महसूस हो रहा था। दाइम और एक दो और दोस्त के साथ वो लॉन में मेहंदी की मुनासिबत से की गई अरेंजमेंट्स वाली जगह पर आया था। लॉन जो पीले फूलों से खूबसूरत तरीके से सजाया, लॉन में रखे गए झूले को फूलों की मदद से सजाकर दूल्हे और दुल्हन के बैठने का इंतजाम किया गया था। भाई और कजिन के साथ चलता वो झूले पर आ बैठा था। तासुरात सपाट ही थे। उसके दोस्तों और बाकी लड़कों के रस्म करने के बाद नूर बेगम उसकी नन्ही सी दुल्हन को लेकर आई थी। वो जो यूं ही किसी शक्ल के साथ बैठा था, सामने से आती लड़की को देख होश गंवाता उठ खड़ा हुआ था। वो तो ये तक भूल गया था वो शादी के कितना खिलाफ है। सामने हसीन परी नुमा लड़की को देखता वो सब कुछ भूलता जा रहा था, जिसे वो एक बच्ची समझकर शादी से इनकार कर रहा था। उसके हुस्न को देखते वो आज अपना आप उस छोटी सी लड़की की नीली आंखों में गर्क होता महसूस कर रहा था। नूर बेगम जो कल से अपने बेटे को उलझा उलझा शादी के कामों से दूर दूर देख रही थी, आज उसी अपनी बीवी को यूं स्टिल देखते देख वो दिल से मुस्कुराई थी। वो जानती थी दूर शहवार की खूबसूरती के आगे उनका बेटा एक ना एक दिन घुटने टेक ही देगा, मगर इतनी जल्दी ये उन्होंने नहीं सोचा था। आखिरकार वो दिन भी आ गया था जिसका सबको इंतजार था। वो छोटी सी लड़की अपनी दुल्हन बनने की खुशी में नाचती झूमती फिर रही थी। फंक्शन शाम का था, इसी वजह से वो कमरे से निकलती नीचे बागीचे में टहलने चली गई। अरे अरे दुरे शहवार बिटिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी तो आज शादी है ना, तैयार नहीं होना आपने? दुल्हन नहीं बनना आपने? हवेली की ये खानदानी मुलाजमा दुरे शहवार को बागीचे में टहलता देख उसकी तरफ आते हुए बोली, बनना है बुआ, बनना है। मैं तो कब से इंतजार में हूँ कि कब मैं दुल्हन बनूं, कब मैं वो लाल जोड़ा पहनूं, मगर अम्मा साई ने कहा है कि कुछ देर तक तैयार हो। उनका कहना है कि ज्यादा जल्दी तैयार होने के बाद मैं यूं ही अपना हुलिया खराब कर लूंगी। भला उनसे कोई पूछे मैं बच्ची हूँ क्या? वो मुंह वसूरते हुए माँ की सुबह वाली बात सामने खड़ी औरत को बताने लगी। अरे झल्ली, वो वैसे कह रही होंगी। बुआ, मुलाजमा हंसते हुए उसके कंधे पर चपत लगाते हुए बोली, जबकि ऊपर अपने कमरे की खिड़की से उसे देखता अजलान सर झटक कर रह गया था। या अल्लाह, ये वाकई ही बहुत छोटी है। दिल ही दिल में सोचता वो अब अपने लिए दुआएं कर रहा था। न जाने रात से उसे क्या हो गया था, वो अपनी ही फीलिंग समझने से कासिर था। फिर खूबसूरत तरीके से दोनों निकाह के बंधन में बन गए थे। थोड़ी बहुत रस्मों के बाद दुरे शहवार को असलान चौधरी के कमरे में पहुंचाया गया। मेरा बच्चा, अब असलान तुम्हारा शोहर है, उसके दिलो जान से इज्जत करना, वो जो तुम्हें कहे वो करना, हमेशा अपना और उसका ख्याल रखना। मजीद थोड़ी और बातें करने के बाद दुरे शहवार को असलान के बेड पर बिठाते सकीना बेगम कमरे से निकल आई थी। अजलान मेरी जान, अभी वो छोटी है, थोड़ा ख्याल करना। बेटे को अपने कमरे की तरफ जाते देख नूर बेगम उसके करीब आते ढके छुपे लफ्जों में उसे अपनी बात समझाते हुए बोली, वो बस सर को हाँ में सर हिलाते उनसे प्यार लेता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। उसके दिल में बड़े सवाल थे कि उनसे पूछे कि अगर वो इतनी ही छोटी है, उसे किसी चीज का पता नहीं, तो फिर आपने मेरी शादी इतनी छोटी उम्र की लड़की से क्यों करवाई? मगर फिर वो बदतमीजी ना कर दे, इस ख्याल से चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दिल में कहीं ना कहीं अब अपनी नन्ही सी बीवी सूरत देखने का भी दिल कर रहा था। सारे फंक्शन में वो घूंघट ओढ़ कर बैठी रही। अजलान चौधरी ने भी इतने लोगों के सामने उसका घूंघट उठाने की कोशिश नहीं की। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सामने नजर दुरे शहवार पर पड़ी, जो सुर्ख लहंगे को बेड पर अच्छे से फैलाए यूं ही घूंघट ओढ़े
اذلان چودھری کے بیڈ پر بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ ہائے اللہ، یہ تو آ گئے، اب مجھے گفٹ بھی دیں گے جیسے اس ہیرو نے دیا تھا۔ نیٹ کے گھونگھٹ سے اندر آتے اذلان کو دیکھتی وہ مووی کے سین کو یاد کرتے ہوئے ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ زیر شہوار کو یوں ہی بیٹھے دیکھ وہ مضبوط قدم اٹھاتا آگے آیا تھا۔ تم مجھ سے چھپ رہی ہو؟ وہ اس کے اپنی طرف آتے قدموں پر نظریں گاڑ کر بیٹھی تھی۔ ایک دم اس کی آواز آنے پر اچھلی تھی۔ اس کے ڈر جاننے پر اذلان چودھری دل کھول کر مسکرایا تھا۔ ارے ارے، اتنا ڈر؟ تمہیں تو شادی کا شوق نہیں تھا، اب یوں چھپ کیوں رہی ہو، ڈر بھی رہی ہو؟ وہ بالکل اس کے قریب آتا اس کے گھونگھٹ کو ایک پل میں پلٹ کر بولا، جبکہ در شہوار تو اس آفت پر ہکی بکی رہ گئی۔ نہیں، میں چھپ تو نہیں رہی، میں تو گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی تھی۔ اذلان چودھری کی عجیب سی نظریں اپنے اوپر محسوس کرتی وہ ہاتھوں کی انگلیاں چٹکتے ہوئے بولی۔ انداز ہمیشہ کی طرح معصومانہ تھا۔ اچھا، تو یہ گھونگھٹ کس وجہ سے تھا؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہ رہا تھا۔ اتنا تو وہ اسے جانتا تھا کہ اتنی عقل اس میں نہیں ہے کہ وہ اس لیے گھونگھٹ اوڑھے کہ اس کا شوہر سب سے پہلے اسے دیکھے۔ یقیناً اس کی بیوی کا کوئی اور ہی مطلب تھا گھونگھٹ اوڑھنے کے پیچھے۔ میں نے فلم میں دیکھا تھا، دلہن گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھتی ہے تو اس کا شوہر اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے گفٹ دیتا ہے۔ میرا گفٹ کدھر ہے؟ وہ جلدی گھونگھٹ اوڑھنے کی وجہ بتاتے اپنے گفٹ کے لیے ہاتھ بھی آگے پھیلا گئی، جبکہ اس کا گھونگھٹ اوڑھنے کا اصل مطلب سمجھتے وہ مسکرایا تھا۔ میں بھی تم سے کسی ایسی ہی وجہ کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر وہ عجیب سے انداز میں بولا تھا، تو دے نا میرا۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی اذلان اس کے مزید قریب ہوتے سرخ لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹوں پر انگلی رکھتا اسے چپ ہونے کا اشارہ کر گیا۔ گفٹ کے لیے پہلے مجھے خود کو اچھے سے دیکھنے تو دو، وہ دل مو لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا اس کے ہوشربا حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سرخ رنگ میں اس کی خوبصورت سرخ و سفید رنگت چمک دمک رہی تھی، اوپر سے فنکشن کی نسبت سے کیا گیا ڈارک میک اپ۔ اذلان نے تو آج تک اسے 2 پونیوں اور ٹراؤزر شرٹس میں ہی دیکھا تھا، اور کہاں آج وہ دلہن بنی اس کے جذبات کو آگ لگا رہی تھی۔ وہ کب سے اذلان کی نظروں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی، مگر گفٹ کے لالچ میں وہ یوں ہی اسے خود کو دیکھنے دے رہی تھی۔ بس بھی کریں، دے میرا گفٹ۔ کافی دیر بعد بھی جب اذلان نے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں، دوبارہ سے اپنے گفٹ کے بارے میں کہنے ہی والی تھی، جب وہ ایک جست میں اس کے قریب ہوتا اس کے خوبصورت ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ در شہوار کا تو رنگ ہی نیلا ہو گیا تھا۔ اس کی تو روح کو بھی نہیں پتا تھا کہ شادی کے بعد ایسا کچھ بھی ہوتا ہے۔ وہ تو بس گفٹ اور تعریفوں تک ہی تھی۔ اس نے بار بار پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی، وہ اس قدر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں جکڑے ہوئے تھا کہ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ در شہوار کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بے بسی حد سے زیادہ تھی، بے بسی کے مارے اور کچھ ہونٹوں پر ہونے والی تکلیف کے مارے خوبصورت نیلی آنکھوں سے آنسو نکلتے اذلان چودھری کے کندھے پر گرے تھے۔ اپنے کندھے پر گیلا پن محسوس کرتے وہ ایک دم ہوش میں آتا پیچھے ہوا تھا۔ اذلان کو پیچھے ہوتا دیکھ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اونچا اونچا رونا شروع کر گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گندے کام کر رہے ہیں، آپ دور ہٹیں مجھ سے۔ وہ اونچی آواز روتی اپنے دونوں ہاتھوں سے اذلان کو دھکے مارتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے شہوار؟ کوئی گندا کام نہیں ہے یہ، میاں بیوی میں یہی ہوتا ہے۔ اسے یوں روتے دیکھ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ وہ اس کے یوں رونے ڈرنے پر حیران رہ گیا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ وہ معصوم ہے، مگر اس قدر معصوم ہے یہ اسے آج ہی پتہ چلا۔ نہیں، دور رہیں آپ بہت گندے ہیں۔ خون نکال دیا۔ اپنے ہونٹوں پر اذلان کے دیے گئے زخم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ در شہوار فار گاڈ سیک، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شوہر ہو تمہارا یار۔ اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے وہ اپنے غصے پر بھی قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، نہ میں بتاؤں گی، میں داجان کو بتاؤں گی۔ وہ اب روتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے بول رہی تھی۔ واٹ؟ کیا بتاؤ گے تم داجان کو؟ وہ تو ایک دم چیخ ہی اٹھا تھا۔ اذلان کی اونچی آواز پر وہ ڈرتے ہوئے معصومیت سے آنکھیں میچ گئی۔ بولو بھیا، یوں کبوتری کی طرح آنکھیں کیوں بند کر لی؟ کیا بتاؤ گے تم دادا جان کو؟ کیا شکایت لگاؤ گے تم میری؟ اسے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کرتے دیکھ اذلان اس کے بازوں پر سخت گرفت کرتے ہوئے بولا، میں داجان کو بتاؤں گی۔ آپ گندے، یہاں یہ کس کر رہے ہیں؟ گندے ہیں آپ۔
مجھے چھوڑیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، وہ روتے ہوئے ہچکیوں سے بولی تھی۔ پہلے اذلان کی کس اور اب اس کا غصہ دیکھ کر وہ معصوم واقعی ہی ڈر گئی تھی۔ تم پاگل ہو، تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ کبھی کمرے سے جانا ہے، کبھی داجان کو شکایت لگاؤں گی۔ یا اللہ، کہاں پھنس گیا میں؟ اب کی بار وہ روڈ دینے کو تھا۔ یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی آج کے بعد، خبردار، یہاں سے جانے کا نام بھی لیا تو ابھی یہاں زخم دیا ہے، پھر ایسی جگہ دوں گا کہ خود کو بھی بتا نہیں سکو گی، آئی سمجھ؟ اور اگر اتنی سی بات بھی کمرے کے باہر کسی کو پتا چلی تو میں تمہارا اچھے سے علاج کروں گا۔ غصے سے خونخوار تاثرات سے کہتا وہ ایک جھٹکے میں اسے چھوڑے روم سے ملحقہ اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کی کافی دیر بعد بھی وہ روتی ہی رہی، بار بار ہونٹوں کو صاف کرتی۔ وہ معصومیت سے اس کا لمس اپنے ہونٹوں سے مٹانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ جانے بنا کہ آنے والے وقت میں وہ اسی لمس کے لیے ترسے گی۔ روتے روتے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی، جبکہ وہ اس کے رونے کی آوازیں بند ہوتی محسوس کرتا اسٹڈی سے باہر آیا تھا۔ نظر سامنے بیڈ پر آڑے ترچھے وجود پر پڑی تھی۔ اتنی ہیوی جیولری پہن کر کون سوتا ہے، عجیب لڑکی ہے۔ اسے یوں ہی لیٹے دیکھ وہ تعصب سے سر جھٹکتا قریب آیا تھا۔ وہ اسے ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی عجیب باتیں اس کے غصے کو مزید بڑھاوا دے گئی تھی۔ بیڈ کے قریب آتا وہ بیڈ گراؤنڈ کی سائڈ پر نیچے جھکتا۔ درِ شہوار کے سر پر سے آدھا لٹکا دوپٹہ اتار کر نیچے گرا گیا تھا۔ ماتھے پر سے بھاری بندیاں اتارتے نظر اس کی خوبصورت بند سوجی ہوئی نیلی آنکھوں پر پڑی تھی۔ ان آنکھوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا اذلان چودھری کو۔ سرگوشی میں بولتا وہ نرمی سے اس کی آنکھوں پر نامحسوس سا لمس چھوڑتا، اب اس کی گردن سے بھاری نیکلس نکال رہا تھا۔ اللہ، اتنی چھوٹی سی ہے، اتنی بھاری جیولری، نہ جانے یہ کس مووی کا شوق تھا میڈم کا۔ منہ بسوڑتے اس کی لال ہوتی گردن کو اپنی انگلیوں کے لمس سے مہکائے وہ گردن پر بھی ہونٹ رکھ گیا تھا۔ پیچھے ہوتا کچھ دیر مزید اسے یوں ہی دیکھنے کے بعد ساری چیزیں اٹھا کر کبرڈ میں رکھ دے، دوبارہ بیڈ کی دوسری طرف آیا تھا۔ چینج وہ پہلے ہی اسٹڈی سے ملحقہ واش روم میں کر آیا تھا۔ بیڈ پر چڑھتے بالکل اس کے قریب آتے وہ اس کو سینے سے لگا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ پیار تو اس رات ہی ہو گیا تھا جس رات وہ پھولوں میں سجی ملی تھی۔ خوبصورت کمرے میں پردوں میں سے آتی ہلکی ہلکی روشنی پر وہ کس مسائی تھی۔ اسے کہاں عادت تھی ہلکی سی روشنی میں بھی سونے کی، حالانکہ اس عمر کے بچوں کو اندھیرے میں سونے سے ڈر لگتا ہے، مگر درِ شہوار حویلی کا ایک ایسا نمونہ تھی جسے تب تک نیند نہیں آتی تھی جب تک وہ سارے کمرے میں اندھیرے کا راج نہ کر دے۔ اب یوں ہی روشنی پر اور جسم میں ہوتی ہلکی سی چبھن پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ موندی موندی آنکھیں کھولتی وہ ارد گرد دیکھنے میں سمجھنے میں مصروف تھی، جب نظر سامنے وال پر ٹنگی تصویر پر پڑی۔ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا وہ اذلان چودھری تھا۔ تصویر کو دیکھتے اسے ایک دم وہ ظالم شخص یاد آیا تھا جو کل رات اس کے ہونٹوں پر زخم دے گیا تھا۔ گندے۔ تصویر کو دیکھتے بے ساختہ اس کے منہ سے یہی الفاظ نکلے، مگر پھر جلدی سے ڈر کے مارے ارد گرد بھی دیکھا تھا، کہیں وہ سن تو نہیں رہا، مگر اپنے آس پاس کسی کو موجود نہ پا کر اور اپنے کپڑوں سے جسم پر ہونے والی چبھن کو محسوس کر کے وہ ایک دم اٹھی تھی۔ بمشکل بھاری لہنگے کو سنبھالے وہ کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ سچ شکر اس کا سارا سامان سکینہ بیگم پہلے ہی کبرڈ میں رکھوا گئی تھی۔ اب تو وہ اٹھ گئی ہوگی، نہ جانے اب کیسا برتاؤ کرے گی۔ جم میں کافی دیر گزارنے کے بعد اس کا دھیان اپنی ننھی بیوی پر گیا تھا۔ اس کا دھیان آتے ہی وہ سب بھولے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑائی تھیں، مگر اس کی بیوی کہیں نظر نہیں آئی۔ اس سے پہلے وہ باہر اس کا پوچھنے جاتا جب واش روم کا دروازہ کھلا تھا، سامنے وہ نیلی آنکھوں والی گڑیا سیاہ شلوار قمیض میں گیلے سلکی کالے لمبے بالوں کو سینے پر پھیلائے باہر آئی تھی۔ بس اذلان چودھری کی جان تو اتنے میں ہی ہوا ہوئی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولتا بے دھیانی میں کیے گئے اس کے اگلے وار پر وہ تو گھائل ہی ہو گیا تھا، جب وہ بے دھیانی میں اپنے گیلے نم بال ایک جھٹکے سے پیچھے کمر پر گرا چکی تھی۔ جسم سے چپکے بالوں کی نمی کی وجہ سے سیاہ قمیض درِ شہوار کے جسم کے خوبصورت خد و خال کو نمایاں کر رہی تھی۔ اذلان چودھری نے بے بسی سے اپنے خشک ہونٹوں کو زبان کی مدد سے تر کیا۔ یا خدا، ابھی یہ چھوٹی ہو کر اتنے قہر کما رہی ہے، اگر یہ ذرا بڑی ہوتی تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جو لاپرواہی سے اب ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی، اپنے پیچھے سے آتے مضبوط قدموں کی آواز پر ایک دم رک گئی۔ آپ کب آئے؟ پیچھے مڑتی
سامنے اپنی طرف اذلان کو دیکھتی وہ گھبراتے ہوئے بولی، ابھی آیا ہوں میں۔ وہ ایک دم چہرے پر سپاٹ تاثرات سے جاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات سنتی بس وہ چپ چاپ دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر جا کر بال سلجھانے تک وہ اسے یوں ہی کھڑا دیکھتا رہا۔ نہ جانے دل کیوں نہیں بھر رہا تھا۔ اذلان چودھری کو اپنا آپ بہکتا ہوا محسوس ہوا۔ یا اللہ میں کیا کروں، یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی، میں اپنے حواس میں کیوں نہیں آ رہا۔ وہ بار بار خود کو سرزد کر رہا تھا، مگر دل بار بار سامنے بیٹھی خوبصورت لڑکی کی قربت کے لیے بلک رہا تھا۔ اسے یوں ہی شیشے کے سامنے بے پرواہی سے بال کنگھی کرتے دیکھ وہ چپ چاپ اس کی طرف بڑھا تھا۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکا۔ دل بار بار اسی کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس کے پاس بالکل قریب آ کر رک گیا۔ وہ جو اسے اگنور کیے اپنے ہی دھیان میں لگی تھی۔ اذلان چودھری کے بالکل قریب آ کر رک جانے پر وہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ رات والی بات وہ بھولی نہیں تھی، مگر اذلان کی دھمکی کام آ گئی تھی۔ اس وجہ سے وہ چپ چاپ بنا چوں چرا کیے ابھی تک روم میں ہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اذلان بہکے لہجے میں نیچے جھکتا در شہوار کے کندھے پر ہونٹ رکھ گیا، جبکہ در شہوار کب کبا کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ جلدی سے سٹول سے اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ اذلان فی الوقت اس کے حسن کے نشے میں اس قدر کھو گیا کہ وہ بھول گیا تھا اس کی بیوی ان سب چیزوں کو نہیں سمجھتی۔ چپ کرو نا، سنو اس کی آواز، سنو، دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا ہے جب سے تمہیں اپنا ہوتے دیکھا ہے۔ سنو اس کو۔ شہوار کے سر کو اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھتے وہ اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز سننے پر مجبور کرنے لگا۔ پلیز دور ہو جائیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ڈرتے ڈرتے دوبارہ بولی، کیا کر رہا ہوں؟ پیار کر رہا ہوں، یار شوہر ہوں تمہارا۔ اپنے جذبات سے لبریز آنکھیں اس کے خوبصورت خد و خال پر گاڑتے ہوئے بولا، نہیں ایسے نہیں کرتے، گندے کام ہیں۔ وہ روحانسے لہجے میں بولی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ اس نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، پھر یہ سب کل سے جو ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یار یہ گندے کام نہیں ہیں۔ در شہوار کے بھرے بھرے جسم کو دیکھتے وہ مزید بہکتے اسے کھینچ کر سامنے کرتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ در شہوار لاکھ دور ہونے کی کوشش کرتی، مگر وہ اپنی گرفت مضبوط ترین کر گیا تھا۔ آج در شہوار کے آنسو بھی کام نہیں آ رہے تھے۔ وہ اپنی محرم کے لیے رکھی گئی شدتیں لٹا رہا تھا۔ کافی دیر اس کی زبان کو سخت کرنے کے بعد، ڈیپ کس کرنے کے بعد وہ اپنی سانسیں بند ہوتے محسوس کرتا پیچھے ہوا تھا۔ اس سے پہلے در شہوار روتے ہوئے پھولی سانسوں سے کچھ بولتی، وہ دوبارہ پہلے سے دگنی شدت سے اس پر جھکا تھا۔ اب کی بار اذلان ہاتھوں سے بھی بے باک حرکتیں شروع کر دی تھی۔ در شہوار کے ہونٹوں کو شدت سے اپنے ہونٹوں میں پوست کیے وہ دونوں ہاتھوں سے اسے گود میں اٹھائے بنا لب جدا کیے اسے بیڈ پر لے آیا تھا۔ در شہوار کو بیڈ پر لٹاتے وہ اسی انداز میں اس پر جھکا تھا۔ شدت جذبات اس قدر غالب آ گئے تھے کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کا ڈرنا رونا کچھ محسوس نہیں کر رہا تھا، بس اپنی شدت اس پر لٹا رہا تھا۔ ہونٹوں سے ہونٹ ملائے وہ ایک ہاتھ کی مدد سے در شہوار کی سیاہ قمیض جھٹکے سے اس کے جسم سے الگ کرتا نیچے پھینک گیا تھا۔ سامنے کالے پردے میں موجود در شہوار کی دھڑکنیں اور سفید مخملی بدن دیکھ کر اذلان مزید مدہوش ہوا تھا۔ در شہوار کے ہونٹ چھوڑے وہ نیچے اس کے پیٹ پر ہونٹ رکھ گیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ مزید نیچے ہوتا۔ جب در شہوار ساری ہمت لگاتی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اذلان ابھی کچھ سمجھتا جب اسے اپنے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی بیوی اپنے ہی شوہر کو خود کے چھونے پر تھپڑ رسید کر گئی تھی۔ گندے ہیں آپ میرے ساتھ گندے کام نہیں کر سکتے۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ اذلان کو وہی سکتے میں چھوڑے بمشکل اپنی شرٹ اٹھا کر واش روم میں بھاگی تھی۔ پیچھے وہ ابھی تک سکتے کی حالت میں تھا۔ اس کے نازک ہاتھ کا تھپڑ اذلان چودھری کے حواس سلب کر گیا تھا۔ مطلب اپنا حق لینے پر بھی وہ اسے کتنی دفعہ سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا، مگر وہ لڑکی تھی کہ ہر بات پر گندے گندے کا نعرہ لگانا نہیں بھول رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ غصے سے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتا کمرے سے ہی واک آؤٹ کر گیا۔ اماں سائیں، مجھے ان کے پاس ان کے ساتھ نہیں رہنا،
اذلان لالا بہت گندے ہیں، وہ مجھے بیڈ ٹچ کرتے ہیں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا اماں سائیں، مجھے بچا لیں پلیز اماں۔ سکینہ بیگم جو یوں اچانک اذلان کے لاہور جانے کی وجہ سے ولیمہ کینسل کرنے پر پریشان ہو گئی تھی، اپنے کمرے میں روتے دھوتے آتی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بکھلا کر رہ گئی۔ اوپر سے اس کی باتیں، وہ جس طرح اونچی اونچی روتے ہوئے یہ سب بولتی آ رہی تھی، اگر کوئی سن لیتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ چپ کرو، ادھر بیٹھو میرے پاس، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، یوں رو کیوں رہی ہو اور یہ اتنا اونچا اونچا کیوں بول رہی ہو؟ سکینہ بیگم جلدی سے اٹھ کر بیٹی کے منہ پر ہاتھ رکھتی اسے چپ کرواتے ہوئے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، اماں سائیں، وہ اذلان لالا بہت گندے ہیں۔ درِ شہوار، میں نے کل بھی سمجھایا تھا وہ تمہارا لالا نہیں ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، میں تمہارے بابا کو لالا کہتی ہوں۔ بار بار درِ شہوار کی لالا والی رٹ سے سکینہ بیگم تنگ آتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں بولی، سوری اماں سائیں۔ ماں کی ڈانٹ پر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی گیلی آنکھوں کو صاف کرتے معافی مانگنے لگی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اماں سائیں، وہ اذلان مجھے بیڈ ٹچ کرتے ہیں، مجھے یہاں ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ اپنے سینے، ہونٹ اور پرائیویٹ جگہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، رات انہوں نے مجھے یہاں کس پی کی، دیکھیں کتنا گندا زخم دے دیا، میرے ہونٹ کتنے گندے لگ رہے ہیں۔ وہ ماں کو اپنے سرخ گلابی ہونٹ دکھاتے ہوئے بولی، جو ابھی اذلان کی شدتوں سے مزید سرخ ہو رہے تھے۔ درِ شہوار، کیا ہو گیا ہے؟ وہ تمہارا شوہر ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا نا، جو شوہر کرے وہ سب ٹھیک ہوتا ہے، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ ویسے تو فلمیں ڈراموں میں تم بہت کچھ دیکھتی ہو، ان چیزوں کا کیوں نہیں پتا چلا تمہیں درِ شہوار؟ سکینہ بیگم کو فوراً سمجھ آ گئی تھی اپنے داماد کے غصہ کر کے جانے اور ولیمہ کینسل کرنے کی۔ اب وہ اچھی طرح اپنی بیٹی کی کلاس لے رہی تھی۔ اماں سائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ فلم و ڈراموں میں یہ تھوڑی ہوتا ہے، نہ انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، نہ مجھے کوئی گفٹ دیا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ڈراموں میں گندے گندے کام۔ وہ آپ پلکوں پہ ٹھہرے آنسو صاف کرتے منہ بسورتے ہوئے بولی، درِ شہوار، میں کیا کروں تمہارا؟ شادی کی بھی جلدی تھی اور اب رشتوں کو سمجھ بھی نہیں رہی۔ میری جان، شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، تبھی تو اللہ بیوی دیتا ہے۔ میری بات کو سمجھ رہی ہو؟ کیا مطلب؟ بابا بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں؟ اس قدر معصومیت سے سوال کر گئی کہ سکینہ بیگم اس کے سوال پر لال پیلی ہو گئی، جبکہ اندر آتی نور بیگم تو خود شرما گئی۔ درِ شہوار، کیا ہوا اماں سائیں؟ ماں کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، جاؤ کمرے میں۔ نور بیگم کو کمرے میں آتے دیکھ سکینہ بیگم بیٹی کو دیکھتے دانت پیستے ہوئے بولی۔ وہ نور بیگم کے سامنے مزید کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی اپنے بے عقل ہونے کا ثبوت دے۔ نور بیگم بہت اچھی تھی، مگر تھی تو ان کی بیٹی کی ساس نہ، اور ویسے بھی بیٹیوں کی مائیں اس سے زیادہ ہی سینسیٹیو ہوتی ہیں، اور درِ شہوار جیسی بیٹیوں کی مائیں تو پھر۔ آج تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے اسے ولیمے والے دن سے غائب ہوئے، اس کے غائب ہونے پر ولیمہ بھی کینسل کر دیا تھا۔ سب کو وہ یہی کہہ کر گیا تھا کہ بزنس کی وجہ سے لاہور میں کچھ کام ہے، مگر سکینہ بیگم اور درِ شہوار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کس وجہ سے گیا ہے۔ داجان تو اسے کال کر کے کافی غصہ بھی ہو چکے تھے کہ نئی نویلی دلہن کو یوں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، اسے بھی ساتھ لے کر جاتا، مگر وہ داجان کو کیا بتاتا وہ کس وجہ سے یہاں خجل خوار ہو رہا ہے۔ 2 ہفتوں سے وہ سب بھولتی دوبارہ سے اپنی موج مستی میں واپس آ گئی تھی، مگر سکینہ بیگم کے ڈانٹنے پر وہ رائے ابھی بھی اذلان کے روم میں ہی رہی تھی۔ کل سے تو پراپر اسکول کا جانا بھی سٹارٹ کر دیا تھا۔ اسکول میں بھی لڑکیوں کے شادی کے بارے میں پوچھنے پر وہ اب ذرا چپ ہی کر جاتی۔ ماں کے تھوڑا بہت سمجھانے پر بھی اس نے کچھ اتنا زیادہ نہیں سوچا، شاید اذلان پاس ہوتا تو وہ کچھ سمجھ پاتی، مگر جب سے وہ گیا تھا وہ سب ایک برا خواب سمجھ کر دوبارہ سے اپنی روٹین پر آ گئی تھی۔ درِ شہوار، آج شام اچھے سے تیار ہو جانا، بالکل نئی دلہن کی طرح۔ یہ تو تمہارے ڈراموں میں بتایا ہی ہوگا کہ شادی کے بعد لڑکیاں کیسے تیار ہوتی ہیں۔ آج وہ صبح ہی اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی جب سکینہ بیگم اس کے کمرے میں آتے اسے آج شام اچھے سے تیار ہونے کا کہہ کر گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کیوں یا تیار ہونے کی وجہ پوچھتی، سکینہ بیگم فوراً کمرے سے نکل گئی۔ یار درِ شہوار، تیری تو شادی ہو گئی ہے، تیرا بندہ تجھے اسکول کیسے آنے دیتا ہے؟ وہ جو بریک ٹائم اسکول کی کینٹین میں بیٹھی سموسہ کھا رہی تھی، اپنی دوست کی آواز پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب کیسے آنے دیتا ہے؟ میں اپنے پاؤں پہ آتی ہوں، اور ویسے بھی وہ کون سا ادھر ہے، وہ تو لاہور گئے ہوئے ہیں۔ وہ سموسے کی بائٹ لیتے ہوئے لاپرواہ انداز میں بولی، ارے لڑکی، کیا مطلب؟
شادی کی اتنی جلدی تمہارا شوہر لاہور چلا گیا، وہ تمہیں پیار بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ درے شہوار کی دوست درے شہوار کی بات سنتی آنکھیں پٹپٹاتی رازدار انداز میں بولی، پیار؟ درے شہوار سوالیہ نظروں سے اس کا کہا گیا لفظ دہراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارے ہاں پیار، وہ تجھے کس نہیں کرتا؟ وہ مزید اس کے قریب ہوتی سامنے رکھے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے حیران ہوتے ہوئے بولی، کس؟ عروج تم پاگل ہو، گندے کام نہیں کرتے ہم۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی دوست کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی کہ اسے کیسے پتا چلا۔ پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو درے شہوار، شادی کے بعد یہی سب تو ہوتا ہے، یہ کہاں سے گندے کام ہے؟ پاگل لڑکی، تم نے کہیں اپنے شوہر سے بدتمیزی تو نہیں کی؟ درے شہوار کے سر پر چپت لگاتے اب وہ رازدانہ لہجے میں بولی، نہیں میں نے بدتمیزی تو نہیں کی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ درے شہوار مان نہ مان، تو نے بدتمیزی کی ہے نا؟ اسے گھبراتے یوں ڈرتے دیکھ عروج بے ساختہ بولی، یار وہ گندے کام کرتے ہیں، بیڈ ٹچ کرتے ہیں، تو میں نے تھپڑ مار دیا۔ وہ اس دن والا واقعہ یاد کرتے ہوئے ابروحان سے لہجے میں بولی، واٹ؟ نہ کر، تیرا دماغ ٹھکانے پہ ہے کیا؟ کیا مطلب تھپڑ مار دیا؟ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے؟ تجھے پتا بھی ہے وہ تیرا شوہر ہے۔ درے شہوار تجھے کسی نے عقل نہیں دی؟ عروج تو اس کی بات سنتی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا سامنے بیٹھی اپنی معصوم دوست کے کان کے نیچے دو رکھ کر لگائے۔ عروج اسے 3 سال بڑی تھی مگر کلاس فیلو تھی۔ عروج کافی حد تک ان چیزوں کو جانتی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا؟ یہی تو سکھایا جاتا ہے، یا کوئی بیڈ ٹچ کرے اسے وہیں روک دو۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے صاف کرتے سموسہ وہیں پلیٹ میں رکھے وہ اب عروج کی طرف سوالیہ انداز سے دیکھ رہی تھی۔ ارے یار، تو یہ کیوں نہیں کسی نے بتایا؟ اوپر سے تیری شادی کر دی۔ عروج ماتھا پیٹتے اب ہلکی آواز میں میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں سمجھانے لگی۔ اپنی باتوں کی وجہ سے خوف ڈر کے پھیلتے رنگ وہ واضح طور پر درے شہوار کے چہرے پر دیکھ سکتی تھی۔ عروج کی ساری بات بتانے پر درے شہوار پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ عروج کو اس کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آواز سنائی دی۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا درے شہوار، تو پریشان مت ہو، تو منا لینا بھائی کو، پلیز پریشان مت ہو۔ اسے روتے دیکھ عروج تھوڑا ٹھنڈا ہوتے ہوئے بولی، مگر عروج تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ عروج کی ہمت دینے پر وہ بھی دل ہی دل میں اسے منانے کا سوچتی۔ اب وہ عروج کو آڑے ہاتھوں لے گئی۔ بس یہی تو تمہارا مسئلہ ہے میڈم، کوئی تمہیں سمجھانے لگے تم اپنی بات نکال کر بیٹھ جاتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم نے کہاں سے سیکھا؟ ہم نے بھی یہ کیا ہے، بس یہ مت سوچنا کہ کوئی تمہیں ٹھیک بتا رہا ہے۔ عروج نے تو اسے اچھا خاصا ہی ڈانٹ دیا۔ اچھا آئی ایم سوری یار، ڈانٹ تو مت، نہ بتا، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ شوہر کو تھپڑ مارنے کا دکھ کم، اپنی غلطی کی وجہ سے اپنے منہ دکھائی نہ ملنے پر افسوس زیادہ ہو رہا تھا میڈم کو، مگر دل ہی دل میں اب وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ ضرور رہی تھی۔ ارے یہ کب آئی؟ اسکول سے سیدھا اپنے اور اذلان کے کمرے میں ہی آئی تھی۔ اسکول بیگ کو ٹیبل پر رکھتے اس کا دھیان سامنے ٹیبل پر پڑے اذلان کی کار کی چابی پر پڑا تھا۔ شکر ہے خود ہی آ گئے، میں سوری کر لوں گی۔ کچھ دیر یوں ہی خود کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد وہ کبرڈ سے کپڑے لیتی واش روم میں بند ہو گئی۔ صبح ماں کی گئی نصیحت کے مطابق وہ اچھے سے تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آئی تھی۔ جب ملازمہ نے اسے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آنے کا کہا، وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہ انداز میں چلتی ڈائننگ ٹیبل کے قریب آئی جہاں سارے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے کھانا نوش فرما رہے تھے۔ ارے آ گئی میری بچی، آ جاؤ میرا بچہ، کھانا کھا لو۔ صبح بھی ناشتہ نہیں کر کے گئی تھی۔ سامنے نفیس سے اسٹون کے کام والے لائٹ پرپل سوٹ میں ملبوس درے شہوار کو کھڑے دیکھ نور بیگم محبت سے بولی، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتی جلدی سے ان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ دھیان ابھی اپنے دوسری جانب والی کرسی پر نہیں گیا۔ یہ چاول کھاؤ، اماں سائیں بہت مزے کے بناتی ہیں۔ وہ جو پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے ابھی پہلا نوالا لینے ہی والی تھی، اپنے بالکل قریب سے آتی آواز پر ایک دم پلیٹ پر سے سر اٹھاتی اس نے نظریں آواز کی سمت موڑی جہاں اذلان بیٹھا اپنے ساتھ کسی خوبصورت ماڈرن لڑکی کو چاول سرو کر رہا تھا۔ درے شہوار کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نوالا وہیں چھوڑے وہ دونوں کی جانب دیکھنے لگی جہاں اذلان سامنے بیٹھی لڑکی کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال رہا تھا اور وہ لڑکی مزے سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ سفید ڈریس پینٹ کے ساتھ لائٹ پرپل شرٹ پہنے، سلکی بالوں کو کھلا چھوڑے اپنے حسین نکوش کے ساتھ وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے دوسری شادی کر لی کیا؟ اپنی ہی سوچ پر آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی۔ یہ تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے
اور سارے گھر والے اتنے چپ کیوں ہیں؟ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، جبکہ ساتھ بیٹھا اس کا شوہر اس کی سوچوں سے انجان اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو کھانا کھلانے میں مصروف تھا۔ نظر مت لگا دینا۔ اپنا کھانا چھوڑے وہ دونوں پر نظریں جمائے انہیں ہی دیکھ رہی تھی، جب اسے بالکل اپنے قریب سے اذلان کی آواز سنائی دی۔ وہ کب سے در شہوار کی نیلی آنکھیں خود پر اور عنایا پر محسوس کر رہا تھا، مگر جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب بھی اسے اپنا کھانا چھوڑے دیکھ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا، اماں سائیں میرا ہو گیا۔ کھانا جوں کا تو پلیٹ میں چھوڑے وہ بنا اذلان کی سرگوشی کا جواب دیے ایک دم سے چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ در شہوار ایک نوالا لیا تم نے، کچھ تو کھا لو۔ کچھ بھی نہیں کھایا۔ پیچھے سے اسے سکینہ بیگم، نور بیگم کی آوازیں آتی سنائی دے رہی تھی، مگر وہ بنا کسی کی سنے چپ چاپ بھاگنے کے انداز میں اپنے پہلے والے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے بچی کی، میں ذرا دیکھتی ہوں۔ اسے یوں جاتے دیکھ نور بیگم سب کے سامنے کہتے اٹھ کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ وہ کافی دیر سے یوں ہی لیٹی روئے جا رہی تھی۔ نور بیگم کو وہ سر درد کا بہانہ لگا کر تب سے یوں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اپنی چیزیں لے آتی ہوں اس کمرے سے، اب تو ان کی دوسری بیوی رہے گی نا۔ وہ غلط فہمی میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ اذلان کی دوسری بیوی کا سوچتے وہ روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی اٹھ کر اپنے کپڑے اچھے سے درست کرتی، بالوں کو جان بوجھ کر کمر پر کھلا چھوڑ کر وہ اپنے اور اذلان کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھی۔ ارادہ اپنا سامان لانے کا تھا اس کمرے سے، کیونکہ اب تو اس کی بیوی آ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ بنا اجازت لیے کمرے میں انٹر ہوئی، جہاں اذلان صوفے پر بیٹھا ٹانگیں ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ بنا کچھ بولے ارد گرد اس کی دوسری بیوی کو تلاش کرتی اپنی کبٹ کی طرف بڑھی تھی۔ اذلان نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف دیکھتی وہ جلدی سے اپنی نظریں جھکا گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ چپ چاپ غصے سے اذلان کو گھورتی کبٹ میں سے اپنے سارے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھنے لگی۔ کبٹ کے نیچے والی دراز سے بیگ کو نکالتے وہ گول مول کر کے سارے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی، جبکہ اذلان اپنی حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سوٹ میں اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ اذلان کو اپنا دل ڈولتے ہوئے محسوس ہوا۔ دل کر رہا تھا ایک دم اٹھ کر اسے سینے میں بھینچ لے، مگر وہ ابھی تک وہ تھپڑ بھولا نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ وہیں بیٹھا اسے دیکھ کر سکون لے رہا تھا۔ نہ جانے کیسے زندگی میں پہلی بار اس نے 2 ہفتے لاہور میں مشکل سے گزارے تھے، ورنہ وہ مہینوں بھی نہیں آتا تھا تو فرق نہیں پڑتا تھا، مگر یہ 2 ہفتے اس کی جان لے گئے تھے۔ دل اڑ کر اپنی نیلی آنکھوں والی بیوی کے پاس جانے کو کر رہا تھا، مگر اس کا تھپڑ اسے وہیں رکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ 2 ہفتوں کی دوری کے بعد آج ہی ہمت جواب دے رہی تھی، اس لیے وہ خود بخود ہی واپس چلا آیا، مگر یہاں آ کر بھی اس کی بیوی بات کرنے کے بجائے نہ جانے اپنے کپڑے کیوں ٹھونس رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کپڑوں والا بیگ بمشکل اٹھائے ابھی 2 قدم ہی آگے ہوئی تھی جب بیگ بھاری ہونے کی وجہ سے ہاتھ سے چھوٹا اس کے پاؤں پر گر گیا۔ نرم نازک پاؤں پر بیگ گرتے در شہوار کی چیخ بے ساختہ نکلی تھی، آہ میرا پاؤں! نیلی آنکھوں میں فوراً آنسو آئے تھے۔ مقابل کی چیخ سنتے وہ جلدی سے لیپ ٹاپ وہیں صوفے پر پھینکتے بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ جلدی سے بیگ اس کے پاؤں سے اٹھا کر سائڈ پہ کرتا وہ نیچے بیٹھا تھا، جہاں اس کے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن بری طرح اکھڑ چکا تھا اور بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ حد ہے، دھیان کہاں تھا تمہارا؟ دیکھو کتنی لگ گئی، اور یہ بیگ لے کر کہاں جا رہی تھی تم؟ اگر تھوڑی عقل کا استعمال کر لیتی تو اسے کھینچ کر بھی لے جا سکتی تھی تم۔ وہ غصے سے بیگ اور در شہوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، آہ میرا پاؤں! پاؤں سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ مزید خوف اور درد سے چیخی تھی۔ 1 منٹ رکو، میں ابھی آیا، بس 1 منٹ۔ وہ اسے چیختا دیکھ جلدی سے اٹھ کر اسے جلدی آنے کا کہتا فرسٹ ایڈ باکس لینے بھاگا تھا۔ پیچھے جاتے ہوئے اذلان کی پشت دیکھے وہ اونچی اونچی رونے میں مصروف ہو گئی۔ پاؤں کے درد سے زیادہ تو اذلان کی دوسری شادی کا درد ستا رہا تھا۔ فوراً سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر وہ اس کے قریب اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ در شہوار کا خوبصورت نازک سفید سرخی مائل پاؤں اپنے گھٹنوں پر رکھے وہ آرام سے زخم صاف کرتے اس پہ بینڈیج کرنے لگا۔ آہ آرام سے، درد ہو رہا ہے۔ در شہوار کی تکلیف سے نکلتی آواز سنتے اذلان کے پٹی کرتے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ اس کا درد سے کراہنا اذلان کو تکلیف دینے لگا تھا۔ بس میرا بچہ، کچھ نہیں، ابھی ہو جانا ہے ٹھیک۔ اسے روتے دیکھ اذلان محبت سے لبریز لہجے میں کہتا دوبارہ سے اس کے پاؤں پر جھکا تھا، میرا بچہ۔ وہ اذلان کے کہے گئے الفاظ سرگوشنا آواز میں دہراتی مقابل کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔
سیاہ ٹراؤزر شرٹ میں سلکی بال ماتھے پر گرائے وہ ہیزل براؤن آنکھوں والا خوبصورت بزنس مین اس کے قدموں میں بیٹھا محبت سے اس کی پٹی کر رہا تھا۔ وہ اسے محبت سے دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی یاد آئی تھی۔ اسے یاد کرتی وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھتی اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ وہ ابھی پٹی کر کے سیدھا ہوا ہی تھا کہ درے شہوار کی یوں پھوٹ پھوٹ کر رونے پر بوکھلا کر رہ گیا۔ ارے ارے کیا ہوا درے شہوار، کیا ہوا؟ زیادہ درد ہے؟ میری بات سنو، ادھر دیکھو میری طرف۔ درے شہوار دیکھو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اذلان تو بکھلاتے ہوئے جلدی سے سب کچھ وہیں چھوڑے کھڑا ہوتا درے شہوار کو سینے سے لگا گیا تھا۔ بس بس میرا بچہ، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اذلان سب کچھ بھولے محبت سے اسے گود میں اٹھائے بیڈ تک لے آیا تھا۔ بس میرا بچہ، بالکل بھی نہیں رونا، اب بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے تکلیف سے روتے دیکھ وہ اپنے جذبات کو بے قابو ہوتا محسوس کرتا اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے اتنے نرم رویے پر گھٹے گھٹے انداز میں روتے ہوئے بولی، اتنی محبت ہے تو دوسری شادی کیوں کی؟ منہ بسورے ہوئے سوچنے کے ساتھ رونے میں بھی مصروف تھی۔ درے شہوار بس کرو نا یار۔ اسے روتے دیکھ اذلان کو تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے وہ ایک بار پھر منت کرتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ دونوں کی نظریں بے ساختہ دروازے کی طرف گئیں جہاں وہ عنایا کھڑی تھی۔ جی یار، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، چلنا نہیں ہے کیا؟ وہ بڑی اداؤں سے چل کر اذلان کے قریب آئی تھی۔ بیڈ پر نیلی آنکھوں والی لڑکی کو سرے سے اگنور کرتی وہ اذلان کو بازو سے پکڑ گئی تھی۔ ہاں بس آ گیا، چلو۔ وہ ایک نظر درے شہوار کو دیکھتے دوبارہ عنایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میسنی چوسنی، جان بوجھ کے میرے شوہر پر ڈورے ڈال کر دوسری شادی کی ہے؟ درے شہوار عنایا کے ایٹیٹیوڈ پر دل ہی دل میں اسے کوستے ہوئے بولی۔ اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا اذلان کا فوراً اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جانا۔ اپنا خیال رکھنا، اب کسی چیز میں ٹکر مت مارنا، اب تمہیں بچانے کے لیے میں نہیں ہوں گا یہاں۔ عنایا کے ساتھ چلتے اذلان نے پیچھے مڑ کر خود کو گھورتی ہوئی درے شہوار کو سپاٹ تاثرات سے کہا۔ درے شہوار تو اس کے ایک دم بدلنے پر پھر سے رونے والی ہو گئی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اذلان کو دوبارہ اس کے ساتھ چلتے دروازے تک جاتے دیکھ وہ ہمت کرتے ہوئے بولی تھی، میں عنایا کو گاؤں دکھانے جا رہا ہوں۔ وہ سپاٹ تاثرات سے جواب دیتا دروازہ پار کر گیا تھا۔ پیچھے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر گئی تھی۔ میں نے ایک دفعہ منع کیا، کیا انہوں نے دوسری شادی کر لی؟ کتنے برے ہیں یہ۔ اونچا اونچا روتے وہ دل ہی دل میں دونوں کو برے برے القابات سے نوازنے لگی۔ اسے شام کے کھانے پر بھی نیچے نہ آتا دیکھ سکینہ بیگم کو پریشانی ہوئی۔ وہ اسے دیکھنے اوپر اذلان اور اس کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی ان کی نظر بیڈ پر لیٹی اپنی بیٹی پر پڑی، مگر بیڈ کے قریب ہی فرسٹ ایڈ باکس کھلا دیکھ وہ حیران ہوتے ہوئے آگے آئی تھی۔ بیڈ کے قریب آ کر دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی نم پلکیں، بکھرے بال، پاؤں پر کی گئی پٹی دیکھتی سکینہ بیگم تو تڑپ ہی گئی۔ شہوار میری گڑیا، کیا ہوا ہے؟ میرا بچہ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ وہ ایک دم اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتی شہوار کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ جو رو رو کر تھک گئی تھی یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ ماں کی گود محسوس کرتی ان کی گود میں منہ چھپائے اونچی اونچی رونے لگی۔ اماں جان، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے دوسری شادی کر لی، آپ میں سے کسی نے نہیں روکا اماں سائیں۔ رونے کی وجہ سے لفظ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ درے شہوار کیا ہو گیا ہے؟ باوری ہو گئی ہو کیا؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ کس نے دوسری شادی کر لی؟ اماں سائیں بس کریں، آپ بتا دیں مجھے پتہ چل گیا ہے اذلان نے وہ چپکلی سے شادی کر لی ہے، اسی وجہ سے تو اسے گھر لے کر آئے ہیں، اب اسے پورا گاؤں بھی دکھانے گئے ہیں۔ وہ روتے روتے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی کہانی ماں کے سامنے کہہ گئی، جبکہ اس کی بات سنتی سکینہ بیگم کا دل کیا اپنی بیٹی کا سر پھاڑ دے۔ اس کی ہمیشہ بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا کچھ جانے اپنے آپ سے بنانے والی باتوں پر سکینہ بیگم پہلے ہی بہت پریشان رہتی تھی، مگر آج تو ان کی بیٹی نے حد ہی کر دی۔ اور میری بیٹی کو یہ کس نے بتایا ہے کہ اذلان نے عنایا سے دوسری شادی کر لی ہے؟ سکینہ بیگم طنزیہ انداز میں بولی۔ اپنے دکھ میں درے شہوار کو ماں کا لہجہ سمجھ نہیں آیا۔ تو چھپکلی کا نام عنایا ہے؟ وہ غصے سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولی، درے شہوار حد ہو گئی ہے بچپنے کی، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون ہے؟ اذلان جس میٹنگ کے لیے لاہور گیا تھا وہاں پر UK سے کچھ لوگ آئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ ڈن ہونے پر ایک فارنر نے اپنی بیٹی عنایا کے پاکستان گھومنے کی خواہش ظاہر کی۔ عنایا پہلی بار پاکستان آئی تھی اپنے بابا کے ساتھ، انہیں کوئی ضروری کام تھا، اس وجہ سے وہ واپس چلے گئے۔
مگر عنایا کی ضد پر اذلان اسے اپنے گاؤں اپنی حویلی دکھانے لے آیا۔ کل پرسوں تک وہ واپس آئیں گے اور عنایا واپس چلی جائے گی۔ ورڈ مطلب اذلان نے دوسری شادی نہیں کی؟ وہ ایک دم روتے روتے ہنسنے لگی تھی، جبکہ سکینہ بیگم تو اپنی جھلی بیٹی کو دیکھ کر رہ گئی۔ تھینک یو اماں سائی، تھینک یو، آپ نے بہت بڑی خوشی دے دی اماں سائی، تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی سے ماں کے گلے لگ گئی، جبکہ سکینہ بیگم اب آہستہ آہستہ اسے رشتے کی نزدیکیاں سمجھانے لگی۔ وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی اپنی بیٹی کی حرکتیں، جسے آج زندگی میں پہلی بار وہ بڑی تمیز طریقے اور غور سے سن رہی تھی۔ ماں کی ہر بات پر عمل کرنے کا سوچتی وہ ایک دم سے کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ کھانا کھایا اس نے؟ جی سائیں، جی ابھی کھلا کر آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا، مجھے کچھ کام ہے، میں شاید ڈیرے سے دیر سے آؤں، تمہارے درے شہوار کے پاس ہی سونا۔ جی سائیں۔ ملازم مؤدب انداز میں سر ہلاتی اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عنایا کو سارا گاؤں دکھانے کے بعد کچھ دیر پہلے ہی گھر واپس آیا تھا۔ آتے ہی وہ سالک چودھری کے ساتھ مل کر کوئی مسئلہ لے کر بیٹھ گیا تھا۔ باہر بھی وہ بار بار ملازموں کو درے شہوار خیال رہنے کا کہہ کر گیا تھا۔ اس کے سامنے چاہے جاتے ہوئے وہ تاثرات کو سپاٹ کر گیا تھا، مگر اس کی فکر وہاں بھی ہر وقت اس کے ساتھ رہی تھی۔ ابھی دل مچل رہا تھا اس کو دیکھنے کے لیے۔ اتنے دنوں بعد تو تھوڑا دیکھا تھا آج، مگر پھر اس کی اس دن والی بدتمیزی یاد کرتے وہ ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کا بولتا ڈیرے پر چلا گیا۔ وہ کب آئیں گے؟ ایسا کرتی ہوں اچھے سے تیار ہو جاتی ہوں جیسے عروج اور اماں سائی نے بتایا تھا، مگر میرے پاس تو پہننے کے لیے وہ آدھی ننگی ساڑی ہی نہیں ہے جیسے عروج نے کہا تھا۔ ایک دم اسے اپنا پلان پر پانی پھرتا محسوس ہوا۔ ابھی وہ اس کا کوئی جوڑ نکالتی جب ملازمہ کو اندر آتے دیکھا۔ خیریت آپ اس وقت؟ ملازمہ کو اپنا بستر ہاتھ میں پکڑے دیکھ وہ حیران ہوتے ہوئے اس کے آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ جی چھوٹی بیوی، سائیں سرکار نے کہا ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں سوؤں، وہ مؤدبانہ انداز میں بولی۔ سائیں سرکار؟ درے شہوار نے آئی برو اچکاتے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بیبی جی۔ چھوٹے اذلان سائی۔ واٹ؟ وہ اب حیرانگی سے ملازمہ کی طرف دیکھنے لگی۔ بیبی جی، سائیں کہہ رہے تھے انہیں ڈیرے پر کچھ کام ہے، اس وجہ سے وہ آج نہیں آ سکیں گے، میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ ملازمہ کہتی چپ چاپ نیچے بستر لگا چکی تھی، جبکہ درے شہوار تو رو دینے کو آ گئی تھی۔ مطلب وہ مجھ سے اتنا ناراض ہیں کہ میرے قریب بھی نہیں آئیں گے؟ وہ بستر میں منہ لیتی ملازمہ کا خیال کرتی گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی۔ دوسری طرف اذلان ساری رات ڈیرے پر بے چینی سے رہا۔ بار بار خیال اپنی نیلی آنکھوں والی بیوی پر جا رہا تھا، بار بار اس کا تکلیف سے روتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اپنا رخ حویلی اپنے کمرے کی طرف کر گیا۔ جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوا، سامنے اس کی ننھی بیوی بیڈ پر پھیل کر لیٹی ہوئی نظر آئی، جبکہ ملازمہ نیچے بستر لگا کر لیٹی ہوئی تھی۔ اذلان پہلے ملازمہ کی طرف بڑھا، ملازمہ کو اٹھا کر کمرے سے باہر بھیجا۔ ملازمہ کے 9:11 ہونے پر آگے بڑھ کر درے شہوار کی جانب آیا۔ چودھری کی جن جان، چودھری کی نیندیں اڑا کر ایسے کیسے سو سکتی ہو؟ وہ جو رات روتے روتے کافی دیر سے سوئی تھی، اب ہوش سے بیگانہ سکون سے سو رہی تھی۔ درے شہوار کے قریب نیم دراز ہو کر کونیوں کے بل جھک کر بوجھل لہجے میں شکوہ کیا۔ ناراضگی تو یہاں سے لاہور جانے کے تیسرے دن ہی ختم ہو گئی تھی، مگر وہ کسی بھی طرح اپنی چھوٹی سی بیوی کو ٹائم دینا چاہتا تھا۔ حویلی واپس آتے ہی اذلان کو اپنے جذبات میں بے قابو ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ درے شہوار کے چہرے پر جھک کر نرمی سے اس کی آنکھوں گالوں پر اپنا لمس بگیرا تھا۔ چہرہ درے شہوار کی گردن میں چھپا کر اس کی خوشبو کو اپنی روح میں اتارا۔ کچھ دیر یوں ہی سینے سے لگائے اسے محسوس کرنے کے بعد اس کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے وہ جلدی سے اٹھ گیا۔ وہ صبح جب سے اٹھی تھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دوپہر کے 2 کا ٹائم تھا، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار ہمت کرتی وہ سالک چودھری کے پاس پہنچ گئی۔ تایا جان، وہ اذلان کدھر ہیں؟ سالک چودھری کو اعلان میں بیٹھ کر چائے پیتے دیکھ وہ ان کے قریب آتے ہوئے بولی۔ ارے وہ تو عنایا کو چھوڑنے گیا ہے، شام تک آ جائے گا، سالک چودھری محبت سے جواب دیتے ہوئے بولے، پھر اس چپکلی کے ساتھ چلے گئے۔ آج میں انہیں بتا کے چھوڑوں گی، 3 دن بعد میں بھی 15 سال کی ہونے والی ہوں۔ چلتی کرتی بڑبڑاتی وہ اپنے کمرے میں آئی تھی، کبر میں کچھ اچھا سا پہننے کو دیکھ رہی، کیونکہ اتنی جلدی تو ساڑی منگوا نہیں سکتی تھی، جب اچانک اس کا دھیان کبر میں سب سے اوپر والے خانے پر پڑے گفٹ پیک کی طرف گیا۔ یہ کیا ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ حیران ہوتے وہ گفٹ پیک کو اوپر سے اتارتی کھولنے لگی۔ جب اس نے پیکٹ کھولا تو اس کی آنکھیں خوشی کے مارے چمک گئیں،
کیونکہ پیکٹ میں اس کی فیورٹ خوبصورت بلیک ساڑی موجود تھی۔ اسے شروع سے ہی ساڑی پسند تھی، مگر آج تو شوہر کے لیے اسے کوئی بولڈ ساڑی چاہیے تھی، اور اس پیکٹ میں سیم اس کی خواہش کے مطابق ہی ساڑی تھی۔ ساڑی کافی بیک لیس اور سلیو لیس۔ مسکراتی بنا یہ جاننے کی کوشش کیے کہ ساڑی کہاں سے آئی، چپ چاپ ساڑی کو لے کر کمرے میں بند ہو گئی۔ ملازمہ سے پھول اور کینڈل منگوا کر کمرے کو وہ پہلے ہی سہاگ رات کی طرح سجا گئی۔ شکر ہے عروج تم مجھے مل گئی، ورنہ مجھے اتنی عقل کون دیتا۔ مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی دوست کا شکریہ ادا کرتی وہ ایک ادا سے تیار ہونے لگی۔ بلیک بیک لیس ساڑی کا بلاؤز اسے اچھی طرح فٹ آیا تھا۔ ساڑی کے ساتھ بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے وہ اپنی کمر واضح کر گئی تھی۔ بلیک خوبصورت ایئر رنگ اپنی جیولری سے نکال کر پہنتی وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں کی چمک دیکھنے والوں کو آج قتل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بلڈ ریڈ لپسٹک لگائے وہ کہیں سے بھی 15 سالہ بچی نہیں لگ رہی تھی۔ اوپر سے دائم کی بیوی لارا نے اسے کافی حد تک بولڈ ٹپس بھی دی تھی۔ وہ کل جب رو رہی تھی تب لارا اس کے پاس آئی تھی، تب اس پرابلم کو کافی اچھے سے سمجھا گئی تھی۔ یہ ساڑی بھی وہ نیو اس کے لیے منگوا کر چپکے سے اس کی کبڈ میں رکھ کر گئی تھی۔ خوبصورت سا تیار ہوتے پورچ میں اذلان کی گاڑی کا مخصوص ہارن سنتے وہ جلدی سے کینڈل کو جلانے لگی۔ وہ جلدی سے گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا بنا کسی سے ملے اپنے روم کی طرف بڑھا۔ انداز میں واضح پریشانی تھی، کیونکہ لارا میڈم ادھر بھی اپنا کھیل دکھا گئی۔ لارا نے اسے کال کر کے کہا کہ درے شہوار کے پاؤں میں بہت درد ہے، وہ صبح سے اٹھی نہیں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، وہ رو رہی ہے، جلدی آ جاؤ۔ اسی لیے وہ فاسٹ ڈرائیونگ کرتا کچھ دیر میں ہی حویلی پہنچ گیا تھا۔ اب وہ بے تابی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، یہ جانے بنا کہ اس کے لیے ایک اور سرپرائز تیار ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ پورا کمرہ خوابناک سا بنا ہوا تھا۔ بیڈ پر سفید چادر بچھی تھی جس پر ڈی اور اے پھولوں سے لکھا ہوا تھا۔ باقی بھی کمرے میں ہر جگہ پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے۔ سائڈ ٹیبلوں پر کینڈل کی مدھم روشنی تھی۔ سارے کمرے کو دیکھتے اب وہ ارد گرد نظریں دوڑاتے سارا انتظام کرنے والے کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب نظریں سائڈ ٹیبل پر کھڑکی کے پاس کھڑی اپنی ننھی بیوی کی برہنہ کمر پر پڑی، بس یہاں ورلڈ فیمس بزنس مین اذلان چودھری کی بس ہوئی۔ اسے ایک دم اپنا آپ بے بس ہوتا ہوا محسوس ہوا، ساری آوازیں آنا بند ہوتی محسوس ہوئی۔ کالی ساڑی میں اس کی سفید کمر ہیرے کی طرح چمک رہی تھی۔ جیسے یہ حال تھا تو آگے کا منظر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ درے شہوار کے بال جھٹک کر پیچھے کمر پر گرانے پر وہ ہوش میں آتا اپنے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ایک بیوی کا شوہر کے لیے سرپرائز۔ وہ کمر کو لہرا کر چلتی ایک ادا سے اذلان کے قریب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، سرپرائز؟ تاکہ میں بہک کے پھر قریب آؤں اور تم ایک اور تھپڑ جڑ۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا جب بلیک نیل پینٹ سے سجے ناخنوں والا سفید مخملی ہاتھ اذلان کو اپنے ہونٹوں پر محسوس ہوا تھا۔ شش، آئندہ ایسی بات مت کریے گا۔ آئی ایم سوری چودھری، میں نہیں جانتی تھی تب کچھ، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اذلان کے ہونٹوں پر رکھے اپنے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھتی وہ معافی مانگ رہی تھی۔ بس یہاں اذلان چودھری کی بس ہوئی۔ وہ سب بھولے ایک پل میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا درے شہوار کے ہونٹوں کو قبضے میں کر گیا تھا۔ کافی دیر اس کی سانسیں پینے کے بعد وہ ذرا سا پیچھے ہوا۔ خدا کی قسم، اگر تھپڑ مارنے کے بعد یوں معافی مانگو گی تو میں روز اسے تھپڑ کھانا چاہوں گا، محبت سے لبریز لہجے میں کہتا وہ پھر اس پر جھکا تھا۔ آج وہ اپنے رشتے کو سمجھتی اذلان کو دور کرنے کے بجائے خود اذلان کی گردن میں بازو حائل کیے بھرپور اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ درے شہوار کو اپنا ساتھ دیتے دیکھ اذلان مزید مدہوش ہوتا یوں ہی اس کے ہونٹوں سے ہونٹ لگائے اسے بیڈ پر لے آیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کے نہ ہونے کے برابر بلاؤز کو اتار کر وہ زمین کی زینت کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری میری جان، تم چھوٹی ہو، مجھے تمہیں خود سمجھانا چاہیے تھا، نہ کہ غصہ کرنا چاہیے تھا۔ درے شہوار کی برہنہ سفید پیٹ پر ہونٹ رکھتے وہ اسے کھلکھلانے پر مجبور کرتا معافی بھی مانگ رہا تھا۔ نہیں، میں بڑی ہوں، آپ سوری نہ کریں نا، وہ بالکل بیویوں والے انداز میں بولی تھی۔ اوہ، تو میری جان بڑی ہو گئی ہے، ابھی چیک کرتا ہوں۔ وہ سرخ ہوتی درے شہوار کے بدن سے ساڑی کا اتار پھینکتا اپنا آپ اس میں شامل کر گیا تھا۔ واقعی میں میری جان بڑی ہو گئی ہے، درے شہوار کو سسکتے اپنے شدتوں سے۔ واقعی ہی میری جان تو بہت بڑی ہو گئی ہے،
درشہوار کو سسکتے اپنی شدتیں سہتے دیکھ وہ مسکرا کر بولتا درشہوار کی روح تک میں شامل ہو گیا تھا۔ سکون کی لذت کیا ہوتی ہے دونوں نے آج ایک دوسرے کی روح میں اتر کر محسوس کی تھی۔ دیر سے ہی صحیح مگر دونوں نے ایک دوسرے کو بے حد قریب محسوس کیا تھا۔ اذلان چودھری کو یقین ہو گیا تھا آئندہ کی زندگی وہ آئیڈیل گزارے گا۔ ختم شد۔